السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ربا کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ بات چیت رکھوں گا۔ ربا کیا ہے؟ اگر آپ کسی سے پیسہ ادھار لیتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد اس سے زیادہ پیسہ واپس کرتے ہیں تو وہ ربا ہو گیا۔ مثلاً اگر آپ 100 روپے لیتے ہیں، لے کر ایک مہینے کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد 110 روپیہ واپس کرتے ہو یا 105 روپیہ واپس کرتے ہو تو یہ ربا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کاروبار الگ چیز ہے اور ربا الگ چیز ہے۔ اگر کوئی ربا کو کاروبار کہے تو یہ غلط ہے، بھلے ہی کوئی بھی آپ کے الفاظ استعمال کریں، انٹرسٹ یا پروفٹ یا جو بھی ہے، یہ الگ الگ نام دیتے ہیں بعض وقت، لیکن اس کے اگر ڈسکرپشن دیکھیں آپ، اگر پیسے پہ پیسہ کما رہے ہیں آپ تو یہ سود ہوا، یہ حلال نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود میں مبتلا ہے تیار ہو جائیں قیامت والے دن مجھ سے اور میرے نبی سے جنگ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی سخت اللہ کی طرف سے دھمکی ہے، دیکھیے آپ، وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں اس چیز سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سود میں مبتلا ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایسے ہے گویا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ۔ یہ اتنے سخت الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں ربا کے تعلق سے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے الفاظ خون کے لیے یا چوری کے لیے یا زنا کے لیے یا شراب پینے پر نہیں استعمال کیے گئے، لیکن اس چیز پر استعمال کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی، ہم کو یہ سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے ایفیکٹس دیکھیے آپ، جب آپ کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے تو صرف ایک آدمی کو مارتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے تو صرف ایک پریوار کو لوٹتا ہے، زنا کرتا ہے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے وہ۔ لیکن یہ ربا ایسی چیز ہے کہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، ملک کو بٹھا دیتی ہے، غلام بنا دیتی ہے انسان کو، ہر برا کام کرواتی ہے۔ کئی ممالک ایشیا میں ایسے جہاں پہ جو ہے نا ملکوں کے صدر جو ہے بینکوں سے، فورن بینکوں سے بہت سارا پیسہ ادھار لیے، لیکن انٹرسٹ اتنا زیادہ تھا کہ بند نہیں کر پائے۔ ہوا کیا کہ اکنامی آج کھانے کو کھانا نہیں ہے وہاں پر، اکنامی ایک دم کمزور ہوئی ان کی اور لوگ بہت غریب ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ تھائی لینڈ دیکھ لیے، فلیپینس دیکھیے، بہت سارے ملک ایسے۔ کچھ جگہوں پہ یہ حال ہو گیا کہ اللہ میاں اللہ معاف کرے، مجھے تکلیف سے کہنا پڑا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو تک کچھ ڈالرز کے واسطے بھیج دیتے ہیں۔ کوئی بچی سیف نہیں ہے وہاں پہ، نعوذ باللہ۔ اس کے یہ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ آمین آمین۔ اور اگر مغربی ممالک کو دیکھ لیں آپ، ویسٹرن کنٹری جیسے کہ انگلینڈ ہے، جرمنی وغیرہ، وہاں کے اکنامسٹ نے ریسرچ کیا ہے اور یہ پایا ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کم رکھیں گے تو آپ کی کنٹری کی اکنامی جو ہوگی، معاشی حالت مضبوط ہوگی۔ تو اسی لیے جب بھی کبھی انفلیشن یا ریسیشن آتا ہے ملک میں، تو پہلی چیز یہ کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں کہ انٹرسٹ ریٹ گراتے ہیں تاکہ ان کی معاشی حالت مضبوط ہوئے۔ اور سبحان اللہ، اسلام میں دیکھیے انٹرسٹ ریٹ تو ہے ہی نہیں، 0% ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک یا آپ کا گھر مضبوط رہے، اندر سے سالڈ رہے، تو یہ سود سے بچ کے رہیے انشاءاللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم سود نہیں پے کرتے ہیں، صرف جو ہے ہم کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں لیکن ہم سود نہیں پے کرتے، وقت سے پہلے ہم واپس کر دیتے ہیں، یہ صرف بیک اپ کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے یہ شیطانی کھیل ہے، شیطان سے آپ جیت نہیں سکتے، شیطان آپ سے جیتے گا۔ آپ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے کھیل کھیلیں اور وہ آپ کو ہرا دے گا انشاءاللہ، نعوذ باللہ۔ تو اس سے شیطان کے ساتھ آپ شیطان کا سامنا ہی مت کیجیے۔ آدم علیہ السلام کو چخمہ دے چکا ہے، تو تم کیا، اتنا تجربہ ہے اس کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے چخمہ دھوکا دے دیں گے، کریڈٹ کارڈ فری میں استعمال کر لیں گے اس کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کانٹریکٹ ہی ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کانٹریکٹ میں جب سائن کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے، کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی
اگر میں وقت پہ پیسے واپس نہیں کروں گا تو میں سود پے کروں گا. یہ ویلڈ کانٹریکٹ نہیں ہے. اس طرح سے دیکھ لیجیے آپ کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ اگر میں سود نہیں پے کرتا تو اگر میں ٹائم پہ پیسے واپس نہیں کرتا تو میں شراب پی لوں گا، کیا یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے؟ یا میں زنا کرتا ہوں یا زنا کروں گا، کیا یہ ویلڈ کانٹریکٹ ہے؟ نہیں. تو اس طرح کے کانٹریکٹ پہ سائن نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور یہ گندی عادت سے جو ضرورت نہیں ہے یہ عادت بن گئی ہے، ضرورت ہے ہی نہیں ہے، یہ عادت ہے، اس سے بچا کے رکھیں. آمین. السلام علیکم.